بڑا پیارا واقعہ، اور یہ بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، اور یہ حدیث کا میں آپ کو خلاصہ پیش کروں گا۔ امیزنگ سٹوری ہے، کمال کا سبق آموز واقعہ ہے۔ چلے ایک چھوٹی سی بات اور کر لو، اشارہ کہہ کے نکل جاؤں گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار آپ واقعات بڑے سناتے ہیں، کوئی قرآن و حدیث کی بات کیا کرو، واقعات بڑے سناتے ہیں۔ تو میں تو بخاری سنا رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جا بجا صحابہ کو واقعات بتائے ہیں۔ اچھا، قرآن پاک جس نے پڑھا ہے، چلو ہم قرآن کی بات کرتے ہیں۔ قرآن میں کتنے واقعات ہیں؟ 100 سے زیادہ واقعات قرآن میں۔ سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ بقرہ کہتے ہیں گائے کو، اس میں گائے والا واقعہ ہے۔ سورہ نمل چونٹی کی سورت، چونٹی کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے جناب۔ سورہ کہف میں 3 واقعات موجود ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو واقعات ہی واقعات ہے، 100 کے قریب واقعات۔ سورہ یوسف پورا حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کا واقعہ موجود ہے۔ تو نہ جانے کیوں ان کو پرابلم ہے۔ ایکچولی پہلے سمجھے بات، قرآن میں واقعات کیوں ہیں، حدیث میں واقعات کیوں ہیں۔ اب سائنس جا کر سمجھی ہے۔ اب آپ دیکھیں، بچوں کو کوئی بھی بات سکھانی ہوتی، کوئی سٹوری سناتے ہیں اسکول میں۔ کیوں سناتے ہیں؟ سٹوری سے بات سمجھ آ جاتی ہے، فٹ ہو جاتی ہے ادھر۔ یہ انسان کی سائیکی ہے، انسان کی نفسیات ہے، قرآن کا اسلوب ہے، قرآن کا انداز ہے کہ سمجھانا ہے تو پچھلی قوموں کے واقعات قرآن نے بیان کیے، پھر سمجھایا انہوں نے ایسا کیا، تم نہ کرنا، ورنہ وہ برباد ہوئے تم بھی برباد ہو جاؤ گے۔ بالکل اسی طرح احادیث میں واقعات بھرے ہوئے ہیں۔ تو جن کو واقعات سے پرابلم ہے، لگتا ہے انہوں نے خود قرآن و حدیث نہیں پڑھی ہے۔ اب میں بخاری شریف کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں، اب غور سے سنیے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا یہ واقعہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے۔ ان میں سے ایک برس یعنی کوڑ کے مرض میں گرفتار تھا، ایک گنجا تھا، اس کے بال ہی نہیں آتے تھے، ایک بندہ تھا جو اندھا تھا، اس کی آنکھیں نہیں تھیں۔ اب اللہ کریم کی طرف سے ان کا امتحان سلیکٹ ہوا کہ ان کا امتحان کرنا ہے۔ تو اب کیا ہوا، ایک انسانی صورت میں فرشتہ آیا اور اس نے آ کر پہلے برس کے مریض سے پوچھا، جس کے جسم پر کوڑ کا مرض تھا، کہ تجھے سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ وہی پسند کرتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایک انسان کی پرابلم ہے۔ تو اس کے جسم پر سفید داغ تھے، دھبے تھے، کوڑ کا مرض تھا، کہ مجھے اچھا رنگ اور صاف جلد بڑی پسند ہے۔ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرنا تھا کہ اس کا جسم بالکل صاف ستھرا ہو گیا، جلد بھی صاف ستھری ہو گئی، کوڑ کا مرض ختم ہو گیا۔ اب اس سے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ تو وہ کہتا ہے مجھے اونٹ بڑے پسند ہیں۔ تو فرشتے نے اس کو ایک حاملہ اونٹنی دی، بچہ دینے والی اونٹنی دی، اور برکت کی دعا دی، اور فرشتہ چلا گیا۔ اب فرشتہ گنجے کے پاس آیا کہ تجھے کیا پسند ہے؟ کہتا میری تو تمنا یہ بس بال آ جائیں، سر پہ بال ہی نہیں ہے، بڑی کوشش کی ہے مگر بال نہیں ہے۔ تو فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، بہترین بال آ گئے، بڑا خوبصورت بال آ گئے۔ کہا اچھا بتا مال کون سا پسند ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ بس مجھے گائے بڑی پسند ہے۔ اس زمانے میں جانور مال ہوتا تھا۔ اب بھی جو گاؤں گوٹھ کے لوگ ہیں نا، شاید شہر والوں کو سمجھنا آ رہا ہو کہ پیسے مانگنے تھے، گاڑیاں مانگنی تھی، کیا کسی نے اونٹ مانگا، کسی نے گائے مانگی۔ گاؤں گوٹھ کے لوگوں کے لیے اب بھی یہ ان کا مال ہوتا ہے۔ ہم شہر والے ہمیں شاید اس کا اندازہ نہیں۔ بہرحال اس نے کہا کہ مجھے گائے بڑی پسند ہے۔ فرشتے نے حاملہ گائے، جو بچہ دینے والی گائے تھی، اس کو دی، برکت کی دعا دی، اور آگے چلا گیا۔ اب تیسرے کے پاس پہنچا فرشتہ، وہ کون تھا؟ اندھا۔ تو فرشتے نے پوچھا کہ تجھے کیا پسند ہے؟ کہتا ہے اندھے کو کیا چاہیے، آنکھیں چاہیے، میں تو دیکھ ہی نہیں سکتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کاش مجھے آنکھیں مل جائیں۔ فرشتے نے اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیرا، دعا دی، اس کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ پوچھا کون سا مال پسند ہے؟ وہ کہتا مجھے بکریاں بڑی پسند ہیں۔ فرشتے نے اسے حاملہ بکری دی، بچہ دینے والی بکری دی، اور دعا کی، برکت کی، اور چلا گیا۔ اب اللہ کا کرنا دیکھیں کہ جو برس والا تھا اس کو اونٹنی دی تھی، گنجے کو بال بھی دی اور گائے بھی دے دی، اندھے کو آنکھیں بھی مل گئیں اور بکریاں بھی مل گئیں۔ اب اللہ پاک نے اتنی برکت دی کہ تینوں کے پاس ریوڑ کے ریوڑ ہو گئے، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ لاکھوں پتی ہو گئے، کروڑ پتی ہو گئے۔ اب کچھ عرصے کے بعد وہی فرشتہ دوبارہ گیا ان کے پاس، اور اب اور شکل میں گیا، ایک غریب آدمی کی شکل بنا کر۔ اور وہ جو برس والا تھا، کوڑی تھا، جس کو برس بھی ٹھیک ہو گیا، بہت ساری اونٹنیاں بھی ہو گئی۔ تو کہا میں غریب آدمی ہوں۔ فرشتہ اس کے پاس جا کے کہتا ہے اور میرے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں، زیادہ راہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے کتنی خوبصورت جلد دی ہے، کتنا خوبصورت جسم دیا ہے، اتنے سارے اونٹ بھی دیے ہیں، ایک اونٹ مجھے دے دو تاکہ میں بھی منزل تک پہنچ جاؤں۔
یہ سن کر وہ ناشکرا انسان بولتا ہے کہ میرے خرچے بہت زیادہ ہیں، میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا۔ اب فرشتہ کہتا ہے میں تجھے جانتا ہوں، تو وہی تو نہیں جس کو کوڑ کی بیماری تھی، لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے، تو غریب اور محتاج تھا، پھر اللہ پاک نے تجھے مال دیا۔ ایک اجنبی سے ایسی باتیں سننے کے بعد اس کو ڈر جانا چاہیے تھا، مگر وہ اکڑ کے کیا کہتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، یہ مال تو مجھے وراثت میں ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب فرشتے نے جب اس کی ناشکری والے الفاظ سنے نا، تو کہا اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے اور اگر ایسا ہی ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تو تھا۔ اب فرشتہ گنجے کے پاس آیا، اس کے پاس بھی مال، اس کے پاس بہت ساری گائیں، سر پر بال بھی ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے اللہ کی راہ میں کچھ دے دو، ایک گائے مجھے دے دو، میں غریب آدمی ہوں۔ کہ نہیں میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ کہ تو وہی تو نہیں جس کے سر پر بال بھی نہیں تھے اور کچھ مال بھی نہیں تھا، اللہ نے تجھے دیا۔ کہتا نہیں مجھے وراثت میں ملا ہے، یہ میں نے سب کمایا ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو بھی ویسا ہی ہو جائے جیسا پہلے تھا۔ اب تیسرے کے پاس آیا، اندھے کے پاس، آنکھیں مل چکی تھی، غریب مسافر بن کر کہتا ہے کہ اللہ نے تجھے آنکھ کی نعمت بھی دی ہے، میں اسی رحمان کا تجھے واسطہ دیتا ہوں، مجھے ایک بکری دے دو تاکہ میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں۔ اچھا وہ جو اندھا تھا نا، جو آنکھ والا ہو گیا، اس کو اپنا دور یاد آ گیا کہ ایک زمانے میں میں بھی بڑا غریب تھا، میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا، آج ایک غریب میرے دروازے پر آیا ہے۔ وہ بولا بھائی میں تو پہلے اندھا تھا، اللہ نے مجھے آنکھیں دی، یہ کرم رب نے کیا۔ ارے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہ اللہ نے مجھے سارا مال دیا ہے، یہ میری بکریاں ہیں، جتنی چاہیے اس میں سے تم اٹھا کر لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ وہ فرشتہ کہتا ہے تمہارا مال تمہیں مبارک ہو، یہ سارا مال اپنے پاس رکھ، تینوں کا امتحان لیا گیا تھا، تیرے لیے اللہ پاک کی رضا ہے اور تیرے دونوں دوستوں یعنی کوڑی اور گنجے کے لیے اللہ پاک کی ناراضی ہے۔ یہ بخاری شریف کا واقعہ ہے، یہ حدیث پاک ہے، مگر کتنا درس ہے اس میں ہمارے لیے۔ ہم روتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ہم گر گڑاتے ہیں، بلکہ سچی بات یہ کہ 10 سال پرانا والا وقت یاد کرو نا، کہ پہلے جیسے ہم ہیں تقریباً لوگوں کو اللہ نے پہلے سے اچھا کر دیا ہے، آسانیاں دے دی ہیں، بہتریاں آ گئی ہیں، مگر زبان ہے کہ شکر ادا نہیں کرتی ہے، زبان ہے کہ ناشکری ختم نہیں ہو رہی۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں میں نے کمایا ہے، یہ میری محنت ہے، یہ میرا سارا کمایا ہوا ہے۔ ارے میں اور آپ کیا چیز ہے؟ جو دیا ہے وہ رب نے دیا ہے، خدا کی قسم۔ اللہ نہ چاہتا نا ہم الٹے بھی لٹک جائیں، کچھ نہیں مل سکتا۔ ہم نے دیکھا ہے بڑی محنت کرنے والے لوگ، نہیں ملنا ہوتا نہیں ملتا، اور جب اللہ نصیب میں لکھ دے تو بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کدھر سے آ رہا ہے۔ یہ سب دینے والی ذات رب کی ہے۔ کبھی زندگی میں ناشکری مت کرنا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ مال بڑی خطرناک چیز ہے، یہ انسان کو مغرور بنا دیتا ہے۔ مال کے سبب انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، مال کی وجہ سے بہت سارے گناہوں کا دروازہ کھل جاتا ہے، یہاں تک کہ مال بعض اوقات برے خاتمے کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ البتہ یہ تمام مال کی برائیوں کی جو جڑ ہے نا، وہ جڑ پتہ ہی کیا ہے؟ جب انسان اس سارے مال کو اپنی ملکیت سمجھ لے، جب آدمی مال کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھتا ہے، خون پسینے کی کمائی سمجھتا ہے، تو اب غرور آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خود پسندی آنا شروع ہو جاتی ہے، میں نے کیا ہے۔ نہیں جناب، اللہ کرے کہ اچھا ایسے لوگوں کو پتہ ہے پھر معاذ اللہ زکوٰۃ بھی ٹیکس لگتی ہے، یہ زکوٰۃ اور صدقہ میں نے کمایا اور اللہ کی راہ میں دے دوں، جب میرا ہے میں نے کیا میں کیسے دے دوں؟ اور ایک وقت آتا ہے زکوٰۃ دینے کا بھی جی نہیں چاہتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم میں سے کوئی بھی سونے کا چمچ لے کر منہ میں پیدا نہیں ہوا۔ ہم جب دنیا میں آئے تھے تو خالی ہاتھ تھے، ارے جسم پر لباس بھی نہیں تھا۔ رب نے ہمارے ماں باپ کے دلوں میں رحم ڈالا، انہوں نے لباس پہنایا، انہوں نے کھانا کھلایا، مگر عطا کس نے کیا؟ وہ رب نے کیا۔ کاش ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرا نہیں ہے، میرے رب نے دیا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے۔ میں آپ کو ریسنٹ مثال دے دیتا ہوں نا، پرانی باتیں تو چھوڑو۔ ترکیہ اور شام میں جو زلزلہ آیا ہے، لوگ کہتے ہیں میرے پاس، ایسی ایسی باتیں کرنے والے باتیں کرتے ہیں، اتنے پیسے ہیں ہمارے پاس 7 پشتے کھائیں تو ختم نہیں ہوگا۔ ارے بھولے تمہاری، سیکنڈوں میں چلا جا سکتا ہے، 40 سیکنڈ لگے۔ میں تو موجود تھا نا، میں 6 تاریخ کو زلزلہ آیا، میں 7 کو ترکیہ پہنچا، ہماری موجودگی میں بھی زلزلے آ رہے تھے، یعنی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بڑی بڑی بلڈنگیں، عالی شان بلڈنگیں، لگژری فلیٹس، کروڑوں روپے کے وہ فلیٹس ہوں گے، علاقہ بتا دیتا ہے، گھر موجود ہے اور لوگ زمین پہ پڑے ہوئے ہیں۔
ہمت نہیں ہو رہی بلڈنگ میں جانے کے لیے. ہم نے ساری رات روڈ پہ گزاری. ہمارا فیضان مدینہ سامنے تھا. اسلامی بھائیوں نے کہا اندر کمبل بھی پڑے ہوئے ہیں, کسی نے کہا تکیہ بھی ہے, کسی نے کہا فریج میں سامان کھانے پینے کا بھی. ہمارے پاس کھانا بھی نہیں تھا, کھانے کو کچھ نہیں تھا. ایک ڈبل روٹی میں ہم نے تھوڑا تھوڑا کھایا. تو کسی نے کہا جا کے لے آؤں, تو کسی نے کہا نہیں اندر مت جانا, ہلکا سا بھی جھٹکا آیا تو پوری بلڈنگ میں کریکیں گر جائے گی. یقین کریں اللہ کی قدرت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی کہ کروڑوں روپے کے گھر ہیں, سامان ہے, کسی کی ہمت نہیں ہو رہی اپنے گھر میں جانے کی, کیونکہ ہر 1-2 منٹ بعد ایک بلڈنگ گر رہی تھی. تھوڑا سا زلزلہ آتا ایک اور گر جاتی, تھوڑا سا آتا ایک اور گر جاتی, کریک سب میں پڑ چکے تھے. تو 40 سیکنڈ کے اندر 7 پشتوں تک کھائیں گی تمہاری اولاد. بھول ہے تمہاری, رب چاہے نا تو سیکنڈوں میں مالدار غریب ہو سکتا ہے. زکات دینے والا زکات لینے والا بن سکتا ہے. صحت مند محتاج ہو سکتا ہے. پیر ٹوٹ گئے, ہاتھ ٹوٹ گئے, ہڈیاں ٹوٹ گئی, زندہ لوگ دنیا سے چلے گئے, اور ایسی بے بسی کی موت آئی ہے. پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ ہمارے سارے مسلمان بھائی بہنوں کی مغفرت فرمائے جو اس میں شہید ہوئے. وہ آوازیں دیتے رہے. میں موجود تھا, مجھے اسلامی بھائی نے کہا 32 افراد اس بلڈنگ میں موجود ہیں اور زندہ ہیں, آوازیں آ رہی ہیں. اچھا, کئی آپ نے بھی سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا, کئی جگہوں سے تو اندر بلڈنگ سے ویڈیوز بنا کے لوگ بھیج رہے تھے کہ ہم زندہ ہیں, ہمیں نکالو. کیونکہ وہ زلزلے میں بلڈنگ ایسے کریک ہوئی تھی کہ ان کے اوپر نہیں گرا ملبہ, مگر راستہ بند ہو گیا. اب جب تک بلڈنگ کٹے گی نہیں بندہ باہر نہیں نکلے گا. تو بچے اندر, عورتیں اندر, مرد اندر, مگر کوئی نکال نہ پایا. 2-3 دن تک تو آوازیں دیتے رہے, جب تک موبائل کی بیٹری چلتی رہی فون کرتے رہے. اس کے بعد موبائل کی بیٹری بھی ختم ہو گئی اور سانسیں بھی ختم ہو گئی. میرا ہے, میں نے کمایا ہے, میری محنت ہے, میں نے اتنی بلڈنگیں بنا لی, میں نے اتنے پیسے بنا لیے. ارے کچھ میں نے نہیں کیا ہے, یہ سب میرے اللہ نے دیا ہے, سب میرے مالک کا احسان ہے. میں بھی بھیک مانگنے والا ہو سکتا تھا, میں بھی روڈ پر سونے والا ہو سکتا تھا, میں بھی جناب پھٹے پرانے کپڑے پہن کر بازاروں میں گھومنے والا ہو سکتا تھا. اگر آج سواری دی ہے تو رب نے دی ہے, آج گھر دیا ہے تو رب نے دیا ہے, آج اولاد دی ہے تو رب نے دی ہے. ارے ان بیچارے غریبوں کی تو شادیاں بھی نہیں ہوتی ہیں. آج میرے اور آپ کے پاس فیملی ہے نا, بیوی ہے, بچے ہیں, شکر ادا کرو, کیونکہ رب نے عزت دی تو شادی ہوئی نا. یہی نہ ہوتی تو کیسے کر رشتہ ہوتا. کئی غریب ہے بیچارے, روڈوں پہ سوتے ہیں, کھانے کو کچھ نہیں, کچرا اٹھاتے ہیں. کون شادی کرتا ہے ان سے, فیملی بھی نہیں بن پاتی ان کی. تو میں نے ایسا کیا کمال کیا کہ اللہ نے مجھے اتنا کچھ دے دیا, اور پھر بھی میں شکوہ کروں, پھر بھی میں شکایت کروں, پھر بھی میں کہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں, میں پیچھے رہ گیا. کبھی شکوہ نہ کرنا اور کبھی اترانا نہیں. جو دیا ہے رب نے دیا ہے, میرا کچھ نہیں ہے, اللہ نے دیا. یہ ذہن بنا لو میرے پیارے اسلامی بھائیوں. اور پھر اگر مال کا حق ادا کرنا ہے نا, تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرو. جب ہے ہی اللہ کا, جب ہم یہ مان لیں گے, یہ سمجھ لیں گے یہ رب کا ہے, اللہ نے دیا ہے, تو پھر خرچ کرنا بھاری نہیں ہو جائے گا. پیسے والے تو بڑے آئے, لوگ کہتے پیسے والا ہونا چاہیے. ارے پیسے والا قارون بھی تھا, اور پیسے والے عثمان غنی بھی تھے. اللہ قارونی مال نہ دے, عثمانی مال عطا فرما. اللہ سے دعا مانگا کرو, یا اللہ پیسے دے دے, نہیں یہ نہ کہا کرو, اے اللہ مال دے تو تیری راہ میں خرچ کرنے کا دل بھی عطا فرما, مال دے تو عثمانی مال عطا فرما. میں کئی بار سنتا رہتا تھا, پڑھا بھی تھا کہ حضرت عثمان غنی کے مال میں اللہ نے کتنی برکت دی. پتہ ہے کیا کرتے تھے وہ؟ ہر بار خرچ کر دیتے تھے اللہ کی راہ میں, دل کھول کر خرچ کرتے. اللہ نے برکت کیسی ڈالی. آپ دنیا سے چلے گئے, آپ کے باغ رہ گئے, آپ کے کنویں رہ گئے. حضرت عثمان کا باغ آج بھی مدینے میں موجود ہے, کنواں بھی موجود ہے, اور پراپرٹیز بھی ہیں. تو گورنمنٹ نے کیا کیا کہ ایک وقف عثمان بنا دیا. جتنے پیسے اس باغ سے, ان پراپرٹی سے آتے ہیں, اس سے وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں. ابھی بتایا کسی نے ریسنٹلی کہ مدینے شریف میں ایک ہوٹل ہے, 5 اسٹار یا 4 اسٹار ہوٹل ہے, اس کا نام ہی وقف عثمان ہوٹل ہے. حضرت عثمان کے اکاؤنٹ سے اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ ایک ہوٹل بنا دیا گیا ہے, اور اس ہوٹل میں جتنے حاضرین رہیں گے, زائرین رہیں گے, وہ پیسے جمع ہوں گے, وہ بھی وقف عثمان پہ خرچ ہوتے رہیں گے. میں سوچنے لگا اللہ اکبر, حضرت عثمان غنی کا ثواب تو سوچو, وہ آج مزار میں ہیں, مگر 1450 سال ہو گئے صدقہ ان کا جاری ہے. مال بہت سو کے پاس آیا جناب. آج کل فہرست آتی ہے, ورلڈ نمبر 1, ورلڈ نمبر 2, ورلڈ نمبر 3. ارے کیا کرنا اس مال کو جو غرق کر دے انسان کو. مال ملے تو اللہ عثمان غنی کے مال کا صدقہ عطا فرما.
قارون کے پاس کیا تھا؟ کتنا مال تھا آپ کو پتا ہے؟ یعنی خزانہ کتنا تھا؟ خزانہ نہیں، خزانے کی چابیاں جو قارون کی تھی نا، وہ اونٹوں پر لادی جاتی تھی، صرف چابیاں. تو سوچو خزانہ کتنا ہوگا. اسی مال کی آفت کیسی اس پر غالب ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی، اللہ پاک کے احکام کی نافرمانی کی. قارون کا پرابلم پتہ ہے کیا تھا؟ اس کو اتنا مال تھا کہ حضرت موسیٰ نے اس کو زکوٰۃ کا جب حکم دیا نا، تو اس زمانے پتہ ہے زکوٰۃ کتنی تھی؟ 1000 پر 1 روپیہ. آج کتنی؟ 100 پر 2.5 روپے نا، اگر وہ پورا سال گزر جائے. پھر اس زمانے میں 1000 پر 1 روپیہ تھی، بہت تھوڑی زکوٰۃ تھی. مگر اس کی وہ 1000 پر 1 روپیہ کو جب اس نے کیلکولیٹ کیا نا، تو وہ اس زمانے کے اربوں روپے بن گئے. وہ کہتا ہے اتنے سارے زکوٰۃ میں کیسے دے دوں، میرا مال کم ہو جائے گا. اللہ اکبر. اللہ سے ایک اور دعا کیا کرو، میں تو کرتا ہوں، سمجھ آئے تو آمین کہہ دینا، کہ اللہ وہ مال مت دینا جس کی زکوٰۃ بھاری پڑ جائے، مال وہ دینا جس کی زکوٰۃ دل سے دینے کا شوق پیدا ہو جائے. کیا کرنا ہے ایسے مال کو کہ مال اتنا ہو گیا، اوئے ہوئے ہوئے اب کروڑوں روپے زکوٰۃ دینی پڑے گی. ارے تجھے اللہ نے اربوں دیے ہیں تب کروڑوں بن رہے نا. اللہ مال دے تو خرچ کرنے کا لطف بھی عطا فرمائے. خوش نصیب پتہ ہے کون ہے؟ ہاں یہ بات شاید بہت سے کو سمجھ نہیں آئے گی. 2-4 ہزار زکوٰۃ بنے، 1-2 لاکھ زکوٰۃ بنے، وہ نکل جاتی ہے. جب زکوٰۃ کروڑوں میں بن جائے نا، پھر یہاں بوجھ شروع ہو جاتا ہے. اللہ اس بوجھ سے بچائے. مزہ خوش نصیب پتہ ہے کون ہے؟ کہ جب بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے نا، اس کے دل میں خوشی داخل ہو، وہ مزہ کرے، انجوائے کرے، وہ سمجھ لے اچھا آدمی ہے. مزہ آ رہا ہے نا تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، فکر نہیں ہو رہی، ٹینشن نہیں ہو رہی، بوجھ فیل نہیں ہو رہا، سمجھ لو دل میں معاملہ ٹھیک ہے. لیکن جیسے ہی میں کسی غریب کی مدد کرتا ہوں، مسجد میں دیتا ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، اور ادھر تکلیف شروع ہو جاتی ہے نا، سمجھ لو دیر از سم تھنگ رانگ، گڑبڑ ہے. اللہ کا مال اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کے پاس کوئی بندہ کہے یار یہ میرے 1 لاکھ روپے رکھنا، میں بعد میں لے لوں گا، اور تھوڑے دنوں بعد آپ کو فون کرے میں بندہ بھیج رہا ہوں اس کو 5000 دے دینا، تکلیف ہوگی آپ کو؟ کیوں نہیں ہوگی بھائی؟ اسی کے ہیں، لاکھ روپے رکھوائے ہوئے ہیں، 5000 مانگ رہا ہے، تو تکلیف کس بات کی ہے؟ ہمارے پاس اللہ نے، مثال دے رہا ہوں، مثال کے طور پر لاکھ روپے رکھوائے اور 1 سال بعد 2500 روپے کا حکم آتا ہے کہ 2.5% زکوٰۃ دے دو. تکلیف کس بات کی ہے؟ تکلیف پتہ کس بات کی؟ یہ میرے ہیں. اگر جس دن تم نے مان لیا نا اللہ کے ہیں، تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اللہ تیری راہ میں دے رہا ہوں. اچھا مزے کی بات کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں دیتے ہو، اللہ اور بڑھا دیتا ہے. اللہ نے وعدہ فرمایا اور بڑھا دوں گا. اچھا پھر فطرہ، اس کو دینے کو پرابلم ہو رہی ہوتی ہے لوگوں کو، قربانی اس میں پرابلم ہو رہی ہے. اللہ کا ہی مال ہے بھائی، اور اللہ ملٹی پلائی بھی کر رہا ہے. میں گارنٹی دیتا ہوں، مجھ سے نہ پوچھے، کسی سے بھی پوچھ لیں، جو حلال کماتا ہے اور پوری زکوٰۃ دیتا ہے، ہر سال اللہ اس کی زکوٰۃ میں اضافہ فرما دیتا ہے. زکوٰۃ میں اضافے کا مطلب کیا ہوا؟ مال میں بڑھ گیا نا، مال بڑھا تو زکوٰۃ بڑھی نا. اس کا مطلب یہ طے ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. یہ بس دل کا فطور ہے کہ دیتے وقت پتہ نہیں کیوں پرابلم ہوتی ہے. جس کو تکلیف ہوتی ہے نا، وہ اپنے دل کا علاج کر لے کہ یار یہ میرے دل میں اتنی خباثت ہے کہ میرے رب نے مجھے مال دیا اور اسی کی راہ میں خرچ کرنے پہ مجھے پرابلم کیوں ہوتی ہے. خوش ہوا کرو. سچی بات یہ ہے، میں نے کئی سال پہلے ایک جملہ کہا تھا، دوبارہ کہہ دیتا ہوں، اللہ کرے میرے بھی دل میں بیٹھ جائے، آپ کے بھی دل میں بیٹھ جائے، کہ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو نا، سجدہ کیا کرو، شکر ادا کیا کرو، یا اللہ تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا. ہاں یہ رب کی مہربانی ہے. اور جس دن تم دینے والے، خوشی والے بن گئے نا، اللہ یہ ہاتھ دینے والا ہی رکھے گا، کبھی مانگنے والا نہیں بنائے گا، کیونکہ تمہیں دینے میں خوشی ہو رہی ہے. پرابلم جن کو ہوتی ہے نا، جن کو زکوٰۃ بوجھ فیل ہوتی ہے، وہ اپنا علاج کرے. تو قارون کا یہی پرابلم تھا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن کہتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. قرآن کہتا ہے تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا. اب ذرا غور کیجئے. اچھا اس کے اندر ایک اور پرابلم پتہ ہے کیا تھی؟ قرآن ہی بتاتا ہے، قال انما اوتیتہ علی علم عندی.
قارون کہتا تھا کہ یہ تو مجھے ایک علم کی بنا پر ملا ہے جو میرے پاس ہے. وہی والی بات, میں نے کمایا ہے, میں نے محنت کی ہے, میں نے جناب بڑا کمپیوٹر کا کورس کیا جب جا کے پیسے بنے, میں نے فلاں یونیورسٹی کی ڈگری لی ہے نا تب جا کے 2 لاکھ روپے کی نوکری ملی ہے. ارے میں نے کتنے سال کاریگر کے ساتھ بیٹھ کر کام سیکھا ہے تب جا کے میرا یہ کارخانہ بنا ہے. یہی ہم کہتے ہیں نا, یہ والا علم تھا, یہ والی سوچ تھی. قارون نے بھی یہی کہا, میرے پاس ایک علم ہے, اس علم کی وجہ سے مجھے یہ خزانہ ملا. اللہ اکبر. یہی بری سوچ تھی, یہی اس کی باطل سوچ تھی کہ قارون غضب الہی کا شکار ہوا اور برے خاتمے میں مبتلا ہو گیا. کچھ نہیں ہے میرے پاس, جو دیا ہے رب نے دیا ہے, فقط اللہ کی مہربانی سے تمہیں ترقی مل رہی ہے. ہمیشہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ ذہن رکھیے گا. ارے سبحان اللہ, علامہ ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں کسی شے کے متعلق ملکیت کا دعویٰ کرنے اور دل میں اس کی ملکیت کا خیال لانے سے بچو, کیونکہ جو بندہ ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کامل مومن نہیں ہوتا. اللہ پاک تو خود فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم, بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں. ہم تو بک چکے ہیں بھائی, جنت کا سودا ہوا ہے نا, اللہ کے حبیب نے سودا کروایا ہے. ہم نے اپنے مال اور اپنا جان اللہ کی بارگاہ میں بیچ دیا ہے. تو جب ہمارا ہے ہی کچھ نہیں تو پھر دعویٰ کیسا؟ اللہ کرے کہ ہمارا یہ ذہن بن جائے. اچھا ایک اور خوبصورت بات, ابھی جو میں مثال دے رہا تھا کہ کوئی بندہ 1 لاکھ روپے ہمارے پاس رکھوائے اور 5,000 روپے مانگے تو ہمیں کیا کہے گا؟ آپ کی مہربانی, آپ نے 5,000 دے دیے. نہیں کہے گا نا, اسی کے پیسے تھے, اس نے مانگے. مگر اللہ کی شان دیکھو, مال دیا رب نے, احسان کیا رب نے, اور اب جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ سبحان اللہ, میرے رب کی شان کریمی دیکھو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے؟ ارے ذرا سوچے, یا اللہ تیرا مال ہے, ہماری کیا اوقات کہ تجھے قرض دیں؟ اللہ فرماتا ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا, تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے. وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ, اور اللہ تنگی اور کشائش یعنی کھول دیتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور تمہیں اسی کی طرف پھر جانا ہے. اللہ اکبر. تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کے تحت ہے کہ راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر فرمایا. یہ اللہ کا کمال درجے کا لطف و کرم ہے, کیونکہ بندہ بنایا ہوا اسی کا, مال اس کا عطا فرمایا ہوا, حقیقی مالک وہ, جبکہ بندہ اس کی عطا سے مجازی ملک رکھتا ہے. مگر قرض سے تعبیر کیوں کی گئی؟ علماء نے بڑی بحث کی. اللہ یہ فرما دیتا ہے کوئی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے, یہ کیوں فرمایا ہے کوئی جو اللہ کو قرض دے؟ اس کی پتہ وجہ کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں جب بندہ کسی کو تحفہ دیتا ہے نا, گفٹ کرتا ہے, تو واپسی کی امید نہیں ہوتی ہے, دے دیا نا. اور کسی کو قرضہ دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ واپس ملے گا. کب دو گے بھائی؟ مہینے کے کتنے دو گے؟ گارنٹی کیا ہے؟ قرضہ الگ ہے, تحفہ الگ ہے. رب نے یہ نہیں فرمایا ہے کوئی جو اللہ کی راہ میں دے دے, فرمایا ہے کوئی جو اللہ کو قرض دے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اس کا مطلب یہ ہوا, یہ وعدہ کیا جا رہا ہے تم میری راہ میں خرچ کرو, میں تمہیں بڑھا کے واپس لوٹاؤں گا. ملنا ہی ملنا ہے, واپس آنا ہے. کاش یہ بات, یہ فارمولا سمجھ آ جائے. بلکہ سچی بات بتاؤں, اگر کوئی غریب بیٹھا ہے نا میرا بھائی, روزگار کا پرابلم ہے, قرضے میں ڈوب گیا ہے, کوئی پرابلم آ گئی ہے, یہ مت سمجھو کہ میں اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کروں گا. بلکہ قبلہ مفتی قاسم صاحب نے ایک بڑی پیاری بات تفسیر قرآن صراط الجنان میں لکھی کہ دنیا بھر کے امیروں کا جائزہ لینا تو میجورٹی یعنی اکثریت ان میں کہیں نہ کہیں اچھے کام میں کچھ نہ کچھ خرچ کر رہی ہوتی ہے, اس لیے ان کا مال بڑھ رہا ہوتا ہے. اور دنیا بھر کے غریبوں کا سروے کرے نا تو اکثریت ان میں وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتی کہ میں تو پہلے ہی غریب, میرا کیا کام خرچ کرنا. فرمایا اس لیے غربت سے نکل نہیں پا رہا. اگر غریب بھی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا شروع کر دینا, اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ قرضہ ہے, اللہ کے حبیب نے وعدہ فرمایا کہ کم نہیں ہوگا, تمہارا مال تمہیں پھر لوٹایا جائے گا, بڑھا کے لوٹایا جائے گا, ملٹی پلائی کر کے لوٹایا جائے گا. چاہے 1 روپے سے شروع کرو, چاہے 5 روپے سے شروع کرو, کسی غریب کی مدد, کسی دینی کام میں خرچ کرتے رہا کرو. وہ کیسے لوٹاتا ہے اب ذرا سنتے جانا. میں مختصراً 1-2 حدیثیں اور 1-2 واقعات سناتا ہوں. صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. اللہ اکبر. یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
फरमाया ऐसा कोई दिन नहीं जिसमें बंदे सवेरा करें और दो फरिश्ते ना उतरें, जिनमें से एक कहता है इलाही सखी को ज्यादा अच्छा इवज दे, और दूसरा कहता है इलाही कंजूस को बर्बाद कर दे। हैं? यानी आप जरा सोचिए, फरिश्ता रोज बद्दुआ कैसे दे रहा है, कंजूस को बर्बादी दे, कि जो नहीं खर्च करता अल्लाह की राह में, जो कंजूसी करता है। और जो सखी है उसके लिए कौन दुआ कर रहा है? फरिश्ता दुआ कर रहा है। आज मैं और आप किसी आलिम दीन, किसी बुजुर्ग, किसी पीर साहब को ढूंढते हैं ना, हजरत जरा दुआ कर दे, खास मसला है, दुआ कर दें। अरे तुम अल्लाह की राह में खर्च करना शुरू करो, सुबह सवेरे फरिश्ते दुआ करेंगे तुम्हारे लिए, और फरिश्तों की दुआएं हासिल हो सकती हैं। अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए। अल्लाह अकबर। नबी पाक की एक और हदीस है, हर शख्स बरोज़े क़यामत अपने सदके के साए में होगा, यहां तक कि लोगों के दरमियान फैसला फरमा दिया जाए। हजरत यजीद बिन अबू हबीब रहमतुल्लाहि तआला अलैह से मरवी है कि हजरत मरसद बिन अबू अब्दुल्ला रहमतुल्लाहि तआला अलैह अहले मिस्र में वो पहले शख्स थे जो शाम के वक्त मस्जिद में जाया करते। रावी फरमाते में जब भी आपको मस्जिद में जाते देखता, आपके हाथ में कुछ ना कुछ सदके के लिए रोटी होती, पैसे होते, कुछ ना कुछ जरूर होता था। एक मरतबा मैंने देखा कि हाथ में प्याज लिए आ रहे हैं। हाथ में क्या है? प्याज है। तो मैंने कहा हुजूर ये तो आपके कपड़ों को बदबूदार कर देगी, आप प्याज लेकर क्यों आए हैं? तो आपने कहा, अबू हबीब के बेटे, मेरे पास सदके के लिए कुछ नहीं था। मुझे एक सहाबी ने हदीस बयान की कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मोमिन का दिया हुआ सदका बरोज़े क़यामत उस पर साया होगा। बस मैं इसी हदीस पर अमल करने के लिए प्याज लेकर आ गया हूं, कुछ ना कुछ देता रहूं। मुझे क़यामत के दिन अपने सदके के साए में रहना है। अपनी ये आदत बनाओ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, रोजाना है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है दावत इस्लामी वाले बड़ा प्यारा सा एक मदनी सदका बॉक्स देते हैं, वो घर में रख लो। रोज घर से निकलते हुए 1 रुपया कुछ ना कुछ खुद डालें, अपने बच्चों से डलवाएं। सदका बीमारियां दूर करता है, सदका बलाएं दूर करता है, सदका आफतें दूर करता है। पता है रिवायतों में आता है बला उतरती है और बंदा सदका करे ना, सदका उसे रोक लेता है। अब सदके और बलाई में लड़ाई शुरू हो जाती है, मगर बला को सदका बंदे पर उतरने नहीं देता है। अच्छा, फिर हमारा कॉन्सेप्ट भी बड़ा निराला है। हम कहते हैं यार मौलाना साहब ने बयान किया था सदका करो पैसे बढ़ जाएंगे। मैं तो रोज सदका कर रहा हूं, पैसे बढ़ते ही नहीं है। वही 1000 रुपए की सेल है 10 गुना मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। आज 100 रुपए दूंगा तो कल मल्टीप्लाई होकर 2000 होनी चाहिए थी, वो 100 रुपए भी चले गए, सेल भी उतनी ही है। तो अब प्रॉब्लम पता है क्या, कि हमारा माइंडसेट माल को मल्टीप्लाई करने में। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, आप 100 रुपए सदका करें, उसके बदले 1000 रुपए मिल जाए, ये अच्छा? या बाहर रोड पर निकलकर आपका एक्सीडेंट होना तो अल्लाह ने वो एक्सीडेंट बचा लिया, आपकी टांग टूटने वाली थी अल्लाह ने उससे बचा लिया, दुकान में आग लगने वाली थी अल्लाह ने उससे बचा लिया। अल्लाह बेहतरीन फैसला करने वाला है ना, है। किसी के माल में बरकत दे दी जाती है, किसी से बलाएं डाल दी जाती है। सदका बलाएं भी तो टालता है ना। तो हम जब खैर से घूम रहे हैं ना, मुसीबतों से बच रहे हैं, और कभी कभी आपने देखा होगा आपके बच्चा गिरते गिरते रुक जाता है, आप किसी सीढ़ी से गिरते गिरते बच जाते हैं, कभी ट्रैफिक में अचानक आप रुकते और गाड़ी निकलती है, आप कहते हैं यार बच गया, ऐसे ही बच गए। ये कोई नेकी थी, ये कोई दुआ थी, ये अल्लाह की रहमत थी, तुम्हें बचाया गया, शुक्र अदा करो। है यार फला बराबर दुकान में आग लगी, मेरी दुकान में कुछ नहीं हुआ। एक साहब खुद बता रहे अपना वाकया कि मैं 25 रमजान को दावत इस्लामी के मरकज आया कुछ अच्छी रकम लेकर, और मैंने वहां पर आकर वो अतियात दे दिए। कहते हैं 26 रमजान को मेरी फैक्ट्री पर इतनी बड़ी आफत आई कि मेरे करोड़ों रुपए बर्बाद हो सकते थे। उसकी मैं डिटेल नहीं बताता, लेकिन 1 रुपए का मुझे नुकसान नहीं हुआ। कहते मैं हैरान हो गया, मेरे दोस्त हैरान हैं कि यार ये वाली प्रॉब्लम जिसकी भी फैक्ट्री में हुई उसके करोड़ों बर्बाद हुए, तेरे कैसे बच गए? कहते मेरे ईमान है, मैंने 25 तारीख को जाकर अल्लाह की राह में खर्च किया, अल्लाह ने अगले दिन मेरे ऊपर से वो आफत टाल दी। हाँ, ये आंखों से देखता है बंदा कि हम अल्लाह की राह में खर्च करते रहा करें। सुभान अल्लाह। अब आइए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक और वाकया सुनाता हूं, मजीद ईमान जो है वो ताजा हो जाए कि बुजुर्गाने दीन कैसा कैसा अपने दिल के अंदर जो है वो यकीन रखते थे और किस तरह अल्लाह की राह में खर्च करते थे। अपने दौर के अब्दाल अबू जाफर बिन खत्ताब रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, मेरे दरवाजे पर एक साइल ने सदा लगाई। एक गरीब आया, उसने पैसे मांगे। मैंने ज़ौजा से पूछा कुछ है तुम्हारे पास? जवाब मिला 4 अंडे हैं। तो मैंने कहा मांगने वाले को दे दो। उसने 4 अंडे उस सवाली को दे दिए। उस साइल अंडों की खैरात लेकर चला गया। अब क्या हुआ, थोड़ी देर गुजरी थी कि उनके दोस्त ने टोकरी भेजी। तो घर वालों से पूछा इसमें कुल कितने अंडे हैं? कहा 30। तुमने तो फकीर को 4 अंडे दिए थे।
یہ 30 किस हिसाब से आए? यकीन देखें कि 1 के 10 का वादा है, हमने दिए 4 है अल्लाह की राह में, 30 कैसे आए? तो कहती है 30 अंडे पूरे हैं, 10 अंडे टूटे हुए हैं। तो हजरत अल्लामा याफई यमनी कहते हैं कि ये तो बताओ कि तुमने जो दिए थे उसमें क्या पोजीशन थी? तो कहा हुजूर मसला ये है कि मैंने जो 4 अंडे दिए थे ना, वो 3 पूरे थे, 1 टूटा हुआ था। तो 1 टूटे हुए के बदले 10 टूटे हुए आए हैं, और 3 सालम दिए तो उसके बदले 30 आए हैं। हाँ, जैसा दोगे ना, फटे हुए कपड़े देने सदके में, बचा हुआ खाना देना है। मोजे में सुराख हो गया तो फकीर याद आया है? घर की मासी कब याद आई कि खाना बच गया, अब फेंकेगा तो चलो इसको खिला दो। ये ना किया करो, जैसा दोगे वैसा मल्टीप्लाई होगा। जो खुशी से देगा ना, मजे की बात बताऊं, घर में मुलाजिम हुआ करे ना, अभी रमजान आ रहा है, यकीन करें घर में मुलाजिम है या और कोई रिश्तेदार है ना, आपका इफ्तारी तैयार हो जाए ना, पहले अच्छी इफ्तारी निकाल कर अपने मुलाजिमीन को खिला दें, कम नहीं होगा, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। ऐसा ही जो आपके बच्चों ने खाना है ना, वो किसी 4 को नहीं खिलाए, 1 को खिला दें, मगर ऐसा खिलाओ जैसे तुम अपने बच्चों को खिलाते हो। फिर देखो कैसी बरकत आएगी, कैसा मल्टीप्लाई होगा। खुशी से दो ना। यही मसला हमारा फितरे में चल रहा है, सालों साल से चल रहा है। मुझे तो फार्मूला ही आज तक समझ नहीं आया है। अल्लाह पाक हमारे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को सलामत रखे, बचपन से सुनते आ रहे हैं, हजरत जो फितरा ऐलान करते थे हम वो फितरा दे देते थे। पहले 25 रुपए था, 30 रुपए था, 50 हुआ, 100 हुआ, 150 हुआ है, अब 250 300 हो जाएगा। वो अल्लाह के बंदे पूरी हदीस तो सुनो ना। वो भी ऐलान 4 फितरे फरमाते हैं। क्या होता है? अब तो दावत इस्लामी के मदनी मरकज से भी ऐलान होता है फितरे। हदीस पढ़ो ना, हदीस में नबी पाक ने 4 किस्म के फितरे बयान किए, किशमिश का, जौ का, खजूर का और फिर गंदुम का। हमने कौन सा देना है? सबसे सस्ता वाला, गंदुम का। ठीक है, गरीब आदमी दे गंदुम का, कोई मना नहीं, उसका फितरा अदा हो जाएगा। मगर जिसको रोज इफ्तार में अजवा खजूर चाहिए, समोसे भी चाहिए, उसको शरबत भी चाहिए, वीआईपी खाना चाहिए, और फितरा देते वक्त सबसे सस्ता वाला, अपने दिल से पूछो ना, ये मैं ठीक कर रहा हूं क्या? कभी ऐसा होता है कि हम ईद का जोड़ा लेने जाएं और दुकानदार से कहें यार सबसे सस्ता वाला कपड़ा दिखाओ? मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूं, गरीब आदमी की बात नहीं कर रहा, जिसको अल्लाह ने नवाजा है, कपड़े बेहतरीन वाले लेने हैं, जूते बेहतरीन वाले लेने हैं, बच्चों के कपड़े अच्छे लेने हैं, फितरा कौन सा? लोएस्ट कैटेगरी वाला। ये नाशुक्री है। अल्लाह की बारगाह में देते वक्त तुम्हें कम वाली चीज क्यों याद आती है? इस बार तो मजा है ना कि या अल्लाह पूरी रमजान तूने मुझे बेहतरीन खजूर से इफ्तार कराया, अब मैं फितरा भी खजूर वाला दूंगा। तूने मुझे करोड़ों से अच्छा रखा, अच्छा मेरे और आपके पैसे अल्लाह को थोड़ी जा रहे हैं, अल्लाह को जरूरत भी नहीं है, ये याद रखना। हाँ, उधर दिल देखा जाता है कि ये बंदा मुझसे मोहब्बत करता है या माल से मोहब्बत करता है। जब मेरी बारी आती है तो सबसे घटिया माल याद आता है। हमारा माइंड सेट तो इतना अजीब है प्यारे इस्लामी भाइयों। मिसाल के तौर पर अभी जुम्मे की नमाज में इमाम साहब ऐलान करें कि जरा अल्लाह की राह में खर्च करो। आपको जनाब आज सखावत का जो है ना दरिया जोश मार रहा है, चलो यार आज 100 रुपए दे देते हैं। आपने अपना पर्स निकाला, 100 रुपए के 2 नोट है उसके अंदर, एक कड़क वाला, एक पुराना वाला। सच बताओ कौन सा मस्जिद के डब्बे में डालते हो? पुराना वाला। क्यों? मतलब वजह बताओ ना। कड़क वाला 110 रुपए का नहीं है, वो भी 100 रुपए का है। नया मेरे पास रह जाए, ये पुराना वाला अल्लाह की राह में चला जाए। इससे चेक कर लो, अपना पैरामीटर चेक कर लो कि जब भी अल्लाह की बारगाह में देने की बारी आती है ना, मुझे पुरानी घटिया फेंकने वाली चीज क्यों याद आती है? खाना बच गया तो अल्लाह के नाम पे याद आएगा, अरे भाई अच्छा खाना भी खिला दो ना। कपड़े पुराने हो गए तब कोई फकीर याद आएगा। अल्लाह की राह में खुशी से दो। चौथे पारे की पहली आयत है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह फरमाता तुम उस वक्त तक भलाई तक नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी प्यारी चीज अल्लाह की राह में खर्च ना कर दो। अच्छा, जब साहबा ने ये आयत सुनी ना, कोई आता कहता हुजूर ये बाग है ना, मेरी सारी प्रॉपर्टी में ये बाग मुझे बड़ा पसंद है, ये अल्लाह की राह में देता हूं। हुजूर मेरे सारे माल में ये घोड़ा मुझे बड़ा पसंद है, मैं ये अल्लाह की राह में देता हूं। जो बेस्ट पसंद था ना वो दिया करते। हमें जो पसंद नहीं है वो अल्लाह की राह में बांटना है। कितना फर्क है? कैसे होगा मुझे बताओ ना, मसला हल कैसे होगा? खुशी के साथ बेस्ट अल्लाह की राह में दो और दिल से दो। अच्छा, बाज़ औक़ात पता है कुछ लोग क्या कहते हैं, यार जो मुझे पसंद है ना वो एक ही है, मेरे पास वो चीज एक ही है, वो दे दूंगा तो चली जाएगी। तुम्हारे पास एक है ना, मेरे अल्लाह के पास एक थोड़ी है। तुम दो, अल्लाह तुम्हें इससे अच्छी बता फरमा देगा ना। तो साहबा किराम तो ऐसे थे कि बेहतरीन चीज खर्च करते थे। हम क्या करते हैं, बल्कि हमारा तो ऐसा अजीब माइंड सेट है, किसी के 4 बच्चे हो ना, एक बच्चा बड़ा होशियार, सबक पूरा याद करता है, इसको डॉक्टर बनाएंगे,
दूसरा बच्चा घर के खिलौने भी खुद ठीक कर लेता है, बड़ा दिमाग टेक्निकल है, इसको इंजीनियर बनाएंगे। तीसरा बच्चा हिसाब किताब में बड़ा तेज है, इसको अकाउंटेंट बनाएंगे। चौथा बच्चा बहुत शरारती, कुछ भी याद नहीं करता, बल्कि जबान भी उसकी तोतली है, सही बात भी समझता नहीं है, इसको मदरसे में डाल देते हैं। यार आप सोचो यार, ये क्या हो रहा है? यानी हमारे घर में जो बच्चा हमारे काम का नहीं, वो अल्लाह की राह में देना है। ये बहुत बड़ी अजीब बात है। सच बताऊं, घर का बेहतरीन बच्चा आलिम दीन बनाओ। हाँ, ऐसा बच्चा जो ज़हीन हो ना, यार इसको मुफ्ती बनाऊंगा, ये पूरी दुनिया में जाके दीन का डंका बजाएगा। हम कहते हैं हमारे उलमा आउटडेटेड है, हमारे उलमा इस तरह बात नहीं करते जिस तरह लोगों को बात करनी चाहिए। और उलमा बनाने के लिए बच्चे कौन से दे रहे हो? दो ना अपने खानदान का बेहतरीन बच्चा कि जो आलिम बनकर पूरी दुनिया में दीन का डंका बजाए, तब मजा आएगा ना। आप रॉ मटेरियल कौन सा देते हो मदरसे में? तो ये अजब जहन बन गया है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब रब की बारगाह में देने की बारी आए ना, खुश दिली के साथ, मजे के साथ, बेहतरीन दो। वो दिल देखता है कि ये मेरा बंदा मुझसे प्यार करता है या माल से प्यार करता है। अंडे दिए थे ना, जो पूरे अंडे थे उसके बदले पूरे आए, जो टूटे थे उसके बदले टूटे अंडे आए। आइए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब बयान खत्म करने से पहले एक और प्रॉब्लम भी है जो माल देते वक्त, सदका देते वक्त हम गड़बड़ कर जाते हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद इसके बारे में हमारी रहनुमाई फरमाई है। यह हदीस पाक सुन लें कि एक मर्तबा एक शख्स बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ। अर्ज की के हुजूर, कयामत के दिन कौन सी चीज नजात दिलाएगी? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह पाक के साथ बददियानती ना करना। तो उसने कहा, हुजूर अल्लाह पाक के साथ बंदा कैसे बददियानती कर सकता है? अल्लाह यानी हमारी आम सी जबान में अल्लाह से बेईमानी कैसे हो सकती है? अल्लाह से बददियानती कैसे हो सकती है? तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम अल्लाह पाक और उसके रसूल की फर्मा बरदारी वाला काम गैरुल्लाह को राजी करने के लिए करो, यह है बददियानती। बस रियाकारी से बचते रहो, क्योंकि रियाकारी शिर्क असगर है और कयामत के दिन रियाकार को 4 नामों से पुकारा जाएगा। ए बदकार, ए धोखेबाज, ए काफिर, ए नुकसान उठाने वाले, तेरा अमल खराब हुआ, तेरा अजर बर्बाद हुआ, आज तेरे लिए कोई हिस्सा नहीं। ए धोखा देने की कोशिश करने वाले, अपना सवाब उसके पास तलाश कर जिसके लिए अमल किया करता था। ये बड़ा मसला है। अव्वल तो नेकी होती नहीं, नेकी हो जाए तो छुपती नहीं, बेचैनी शुरू हो जाती है। पता तो चले ना, माँ बदौलत ने इतने पैसे दिए, जरा इमाम साहब नाम लेके ऐलान करें ना। है वो पहले जमाने में क्या होता था कि भाई वो अखबार में तस्वीर खिंचवाते थे, बड़ा मुश्किल होता था, बड़े बड़े लोगों की आती थी। अब तो हर बंदे के अपना अखबार है। पहले कहते नेकी कर दरिया में डाल, अब नेकी कर सोशल मीडिया पे डाल। हर चीज वीडियो बनानी है, हर चीज की तस्वीर बनानी, हर चीज लोगों को बतानी कि इतना सदका दिया, इतना खैरात दिया। वो अभी रमजान आएगा, पहले भी हुआ था कि राशन का 1 बोरा होता था, वो गरीब को 1 बोरा 5 बंदे मिलके दे रहे हैं, सब सेल्फी बना रहे हैं, देखो इस गरीब की हमने मदद की है। उसके दिल पर क्या गुजरती होगी? ना करो ऐसा। एहसान नहीं जताना है। मैंने शुरू में बताया मेरा और आपका जब है ही कुछ नहीं, तो एहसान किस बात का जताना? तो ये रियाकारी जो है ना, ये बड़ा खतरनाक वार है शैतान का। और सिर्फ ये सदका खैरात में ही, नमाज वाले को भी रियाकारी आती है। मैं तहज्जुद पढ़ता हूं, मैं तो 5 टाइम नमाज बाजमात पढ़ता हूं, क्यों बताना है भाई लोगों को? तहज्जुद तो अकेले में पढ़ी जाती है, आप दुनिया को बता रहे हैं, ठीक है ना? ऐसी हर रोजेदार, रजब शाबान रमजान के मैं रोजे रखता हूं। किसने पूछा आपसे? भाई रोजा तो है ही ऐसी इबादत, जब तक बताए ना पता नहीं चलती। मगर हमें पेट में दर्द शुरू हो जाता है, मैंने रोजा रखा है, सामने वाले को क्यों नहीं पता? चेक करो अपना दिल। हदीस पाक में नबी पाक ने जुमला छोटा नहीं फरमाया, अल्लाह से बददियानती है ये, अल्लाह के साथ बेईमानी हो गई ना। इबादत अल्लाह की कर रहे हैं, दिखा दूसरों को रहे हैं, और दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो ये ना करें, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। तो अल्लाह की राह में इस बार खर्च करें, दिल खोल कर करें, पूरा रमजान इबादत करें, मगर रियाकारी से बचें। अच्छा, अब आखिरी बात, रियाकारी वाली बात हो या इस तरह की कोई भी बात हो ना, इतना मरदूद है शैतान, जब ऐसी बात करते हैं ना, हमें कोई और बंदा याद आता है। हाँ यार, ये हजरत सही कह रहे हैं, वो फला आदमी ना जब भी चंदा देता है ऐलान करवाता है, बहुत बड़ा रियाकार है। भाई किसी और के लिए मैं नहीं कह रहा, अपने आप को चेक करो, वो किस नीयत से कर रहा है वो जाने, उसका रब जाने। बात सूरतों में ऐलान करने की इजाजत है। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ ऐलान करूं कि भाई मैं 500 रुपए दे रहा हूं, आप सब भी दें, तो मेरी नीयत क्या है कि मुझे देखकर हो सकता है कुछ और भी दे दें, तो मुझे सवाब मिलेगा। इन्नमल आमालो बिन्नियात। हम अपने दिल से पूछने में क्यों ऐलान कर रहा हूं, सामने वाले का दिल चेक मत करना। तो रियाकारी से बचें, दिखलावे से बचें, और जब भी किसी की मदद करें ना,
احسان نہ جتائیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر. ہاں بھائی یاد ہے نا، نوکری کرنے آیا تھا میرے پاس، 2 پٹی کے چپل پہن کر آیا تھا، آج موٹر سائیکل والا ہو گیا. میرا احسان یاد ہے؟ بھول تو نہیں گیا؟ میں نے قرضہ دیا تھا، ٹھیلا لگاتا تھا، دکان والا ہو گیا. تیری بہن کی شادی کے وقت تو میرے پاس آیا تھا، میں نے تیرے کو قرضہ دیا تھا. توبہ توبہ توبہ. جو یہ کرتا ہے وہ سوچے وہ کتنی تکلیف پہنچاتا ہے اس غریب آدمی کو. ارے میرے پاس تھا کیا؟ اللہ کی مہربانی تھی تو میں نے اس کی مدد کی ہے. میں بھی تو کسی کے دروازے پر مدد لینے جا سکتا تھا. کبھی زندگی میں احسان مت جتانا. احسان جتانے سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے. تمہارا صدقہ بھی ضائع ہو گیا. میں نے عمرہ کروایا تھا، میں نے اس کو حج کروایا، میں نے کچھ نہیں کیا یار. اللہ نے دیا تو سب ہوا ہے. ہمارے بزرگ کیسے مدد کرتے تھے. کبھی کبھی ایسے بھی کیا کرو کہ جس کی مدد کی نا اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ مدد کس نے کی ہے. ہاں اس کو پتہ بھی نہ چلے، خفیہ طور پہ اس کے پاس مدد پہنچ جایا کرتی تھی. ہم تو جناب بولتے بھائی پیسے میں نے دیے، روز نماز کے بعد دعا کرنا میرے لیے، اس کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں. ارے وہ دعا کرے نہ کرے کیوں جتا رہے ہو؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اللہ نے قبول کر لیا، تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے. دعائیں لینے والے بنو، ہائے لینے والے نہ بنو. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سارا مال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. جو دیا وہ کس نے دیا؟ رب نے دیا. میرا کچھ بھی نہیں ہے. پہلے تو یہ ذہن بناؤ، اور پھر اللہ نے دیا ہے نا تو خرچ کریں، اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں، دیگر مسلمان بھائیوں کی مدد کریں. ماہ رمضان میں اپنے دسترخوان کے ساتھ ساتھ کوئی ایک دسترخوان اچھا کر دیں، ان کے دسترخوان پر بھی کھانا پہنچ جائے. یہ روڈوں پر جو بہت سارے لوگ بانٹتے ہیں اس سے بہتر یہ کہ کسی غریب کے گھر میں پہنچا دیں. روڈ پر تو بہت سارے لوگ کھا لیتے ہیں مگر ہمارے گھر میں بہنیں، ان تک تو نہیں پہنچتا نا سامان. تو کسی ایک رشتہ دار، کسی ایک غریب کے گھر تک پہنچانے کا انتظام کریں. اور اس کے بعد اپنی زکوٰۃ میں اپنی دعوت اسلامی کو یاد رکھیں، جو دین متین کا اتنا بڑا کام پوری دنیا میں کر رہی ہے. ہمارے مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ میں ہیں، جس میں بچے اور بچیاں بغیر فیس کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، درس نظامی کر رہے ہیں. الحمدللہ 1 لاکھ سے زیادہ حافظ قرآن دعوت اسلامی نے پاکستان میں اس امت کو عطا فرما دیے ہیں. کراچی کے بزرگ بیٹھے ہیں. ایک اشارہ کروں گا، میری بات سمجھ جائیں گے. میں جب چھوٹا تھا، آج سے 30 سال پرانی اگر بات کریں تو کراچی میں تراویح پڑھانے کے لیے حافظ قرآن نہیں ملتا تھا، پنجاب سے بلانا پڑتا تھا. ایسا ہی ہے. اور آج مجھے بتاؤ کراچی میں کون سی گلی ہے جہاں تراویح نہیں ہو رہی ہے؟ کون سی بلڈنگ ہے جہاں تراویح نہیں؟ ایک بلڈنگ میں 3 تراویحاں ہو رہی. کیسے ہو رہی ہیں بھائی؟ حافظ کوئی درخت میں اگے ہیں؟ کسی فصل میں نکلے ہیں؟ یہ دعوت اسلامی کے مدرسے ہیں. الحمدللہ 1 لاکھ سے زیادہ حافظ قرآن دعوت اسلامی نے بنا دیے. قرآن کی خدمت کا کیسا نظام بنایا. ہزاروں بچوں اور بچیوں نے درس نظامی کر لیا. 150 کے قریب انگلش میڈیم اسکول بنا دیے. 34,000 بچے اور بچیاں اس میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. سال کی 600 کے قریب مسجدیں دعوت اسلامی ملک اور بیرون ملک میں بنا رہی ہے. آج کل چینل پر جو بے حیائی اور فحاشی ہے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ایک چینل ایسا ہے جس کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں، بے نمازی بن رہے ہیں، شرابی شراب چھوڑ رہے ہیں. ارے چینل دیکھ کر رقص و سرور کی محفل سجدے تو سنی ہوں گی، مگر یہ کیسا چینل آیا جس کو دیکھ کر مدینے کی یاد میں آنسو بہ رہے ہیں، اللہ کے خوف سے دل لرز رہے ہیں، لوگ گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں، ماں باپ کا ہاتھ چوم رہے ہیں، صرف اردو زبان میں نہیں، انگلش زبان میں، پھر اس کے بعد بنگلہ زبان میں، اب جناب عربی زبان میں یوٹیوب پر مدری چینل شروع کر دیا. بچوں کی نفسیات کے مطابق بچوں کے پروگرام کڈز مدری چینل شروع کیا گیا. اور اس کے بعد جب کارٹونز کے ذریعے بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، کارٹونز کے ذریعے اب جناب بچوں کے ساتھ ان کو غلط رسم و رواج سکھائے جا رہے تھے، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دعوت اسلامی نے اینیمیٹڈ خاکے بنائے، اپنے اسلامک کارٹونز بنائے، اور اب وہ کارٹونز بھی کئی زبانوں میں الحمدللہ شائع کیے جا رہے ہیں. اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی اس کی پذیرائی کیسے ہے. کبھی موقع ملے تو یوٹیوب پر کڈز لینڈ مدنی چینل کو سرچ کیجئے گا. ہمارے ایک کارٹون کے کلپ کو 50 ملین لوگوں نے دیکھا ہے. 50 ملین کا مطلب 5 کروڑ لوگ ہوتے ہیں، 40 ملین کا مطلب 4 کروڑ لوگ ہوتے ہیں. تو دنیا بھر کے بچے دیکھ رہے ہیں، وہ دین سیکھ رہے ہیں. کون سا میدان ہے جس میں دعوت اسلامی لا دینی قوتوں کا مقابلہ نہیں کر رہی. اور آگے چلیں، اب جب فلاحی کام کی بات کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دکھیاری امت کی بات کرتے ہیں، تو کس موقع پر دعوت اسلامی نے خدمت نہیں دی. 2005 میں زلزلہ آیا، کشمیر میں زلزلہ آیا، اس زمانے
जमाने में भी दावत इस्लामी वालों ने वहां जाकर करोड़ों रुपए की इमदाद की, और जब 2019-20 में कोविड आया, 1 करोड़ के करीब मुसलमानों तक खाना, पानी और राशन पहुंचाया गया, करोड़ों रुपए की इमदाद की गई। उसके बाद 2022 में जब सैलाब आया, 3.5 अरब के करीब रुपए और सामान वहां तकसीम किया गया। एक नया काम FGRF के तहत हो रहा है जो शायद कराची वालों को नहीं पता। ऐ कराची वालों, हम बड़े सुकून में हैं, हमारे सिंध के भाई अब तक डूबे हुए हैं। लोग समझते सैलाब खत्म हो गया, अब भी लाखों लोगों के घरों में पानी मौजूद है, अभी भी लाखों एकड़ जमीन पर पानी मौजूद है। हमारी टीम जब वहां गई और जाकर देखा कि 6 महीने हो गए, अब तक पानी नहीं निकला है। जितना सूखना था सूख गया, जितना निकलना था निकल गया, अब नहीं निकल रहा, और नहीं निकलेगा तो उनके घर कैसे आबाद होंगे। हॉस्पिटल्स में पानी, मस्जिदों में पानी, कब्रिस्तान में पानी। अब फैसला किया गया कि हम पंप लगाते हैं और इनका पानी बाहर निकालते हैं। आपको याद होगा, एक बार कराची में बारिश हुई थी तो ये पूरा खारादर का एरिया पानी से भर गया था, और पानी 1 हफ्ता रहा था तो उस पानी में बदबू और गंदगी का आलम क्या था। इधर भी दावत इस्लामी वालों ने पंप लगाए थे, मगर उधर 6 महीने हो गए हैं, वो पानी नहीं निकला है। आपको जानकर खुशी होगी, अब तक 5 अरब गैलन पानी दावत इस्लामी वाले निकाल चुके हैं। तकरीबन 30,000 एकड़ से ज्यादा जमीन हमने पानी से फारिग कर दी है। कब्रिस्तान पानी से फारिग हो गए, स्कूलें, मस्जिदें, हॉस्पिटल, अल्हम्दुलिल्लाह लोग अपना काम काज करने लग गए। मगर अब भी ये काम जारी है, अब भी हमारे पंप लगे हुए हैं, अब भी लाखों रुपए का डीजल रोजाना की बुनियाद पर भेजा जा रहा है ताकि हमारे मुसलमान दुखियारे भाइयों का पानी निकले। अभी ये काम जारी था कि तुर्किया में जलजला आ गया, शाम में जलजला आया। दावत इस्लामी वाले सुबह शाम वहां भी काम कर रहे हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अब एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तुर्की गवर्नमेंट के साथ मिलकर कि हम अब कंटेनर दे रहे हैं। कंटेनर हाउसेस कहलाते हैं। एक ऐसा कंटेनर वहां बनता है जिसमें 2 बेडरूम, 1 बाथरूम और छोटा सा किचन होता है, क्योंकि उन लोगों को तकरीबन 1.5 से 2 साल कंटेनर में रहना पड़ेगा, तब जाके ये इमारतें बनेंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने कंटेनर देना शुरू कर दिए हैं, ऑर्डर दे दिया है। थोड़े दिनों बाद आप मदरी चैनल पर, सोशल मीडिया पर देखेंगे एक ऐसी बस्ती आबाद होगी तुर्की में कि जहां FGRF के कंटेनर होंगे, और हम सिर्फ कंटेनर खाना और राशन नहीं देते, हम साथ दीन भी सिखाते हैं, हम सुन्नतें भी सिखाते हैं, हम नमाज भी पढ़वाते हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसी कंटेनर की बस्ती में मस्जिद बनाने का भी प्लान कर लिया है। कुरान भी पढ़ाएंगे, नमाज भी पढ़ाएंगे और रोजाना की बुनियाद पर खाना भी खिलाएंगे। यहां मैं ये भी इशारा कर देता हूं कि कुछ लोग माशाल्लाह अपने तौर पर अपनी NGO बनाकर या अपने तौर पर गरीबों को राशन दे रहे होते हैं। बिल्कुल दीजिए, बहुत अच्छा काम है, लेकिन अगर यही काम आप दावत इस्लामी के साथ कर लेंगे ना, हम राशन भी देंगे, उनको इज्तिमा में भी ले आएंगे, उनके बच्चों को मदरसा भी ले जाएंगे। जिन जिन को राशन देते हैं उनका डाटा रखते हैं ताकि उनके घर की खवातीन भी दीन सीख लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह राशन तो पहुंचेगा, आपके दावत इस्लामी के जरिए करोगे तो दीन भी पहुंचेगा, सुन्नतें भी पहुंचेंगी, एक अकीदा भी पहुंचेगा, उनका ईमान भी महफूज हो जाएगा। तो ये है हमारी दावत इस्लामी। किस किस शोबे की बात करूं, वैसे सच्ची बात यह है, अगर आप दुनिया भर की तंजीमों पर नजर दौड़ाएं ना, तो आपको कई ऐसी तंजीमें मिलेंगी। कुछ तंजीमें मिलेंगी जो सिर्फ मदरसा चलाती हैं, कुछ तंजीमें मिलेंगी जो सिर्फ स्कूलें चलाती हैं, कुछ तंजीमें मिलेंगी जो मीडिया को देखती हैं, कुछ तंजीमें मिलेंगी जो जनाब वेलफेयर का काम करती हैं। कोई तंजीम ऐसी नहीं मिलेगी जो एक ही तंजीम हो और वो सारे काम कर रही हो। ये अल्लाह की रहमत से फैजान अमीर अहले सुन्नत है कि दावत इस्लामी 100 से ज्यादा शोबाजात में, 150 से ज्यादा मुल्कों में दीन मतीन का पैगाम आम कर रही है। कौन सा दिन गुजरता है जब खबर नहीं आती कि गैर मुस्लिम बैरून मुल्क में मुसलमान हो रहे हैं, कहीं गैर मुस्लिमों की इबादत गाह खरीद कर मस्जिद बनाई जा रही है। जरा सोचो तो सही कि जिस बिल्डिंग में, जिस इमारत में अल्लाह ना करे शैतान की पूजा होती हो और शिर्क होता हो, अल्हम्दुलिल्लाह अब वहां रहमान को सजदे हो रहे हैं, वो मस्जिद में कन्वर्ट हो चुकी है। ये 1-2 नहीं है, अकेले में मुझसे कोई मिल ले, हम आपको बताएंगे कि पूरी दुनिया में ऐसी कितनी गैर मुस्लिमों की इबादत गाहें हैं जो दावत इस्लामी ने बदल कर रख दी। ऐसा इनकलाब ये फकत दावत इस्लामी के प्यारे माहौल में मिलता है। सच्ची बात बताऊं, ये मेरे और आपके पैसों के नसीब जागते हैं, मेरे और आपके माल के भाग जागते हैं कि वो दीन के इतने बड़े काम में सर्फ हो जाएं। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस बार अपनी दावत इस्लामी का साथ जरूर देना, इस बार दिल खोल कर साथ देना और अपनी ज़कात, अपने अतियात, अपना फितरा जरूर देना। एक और बात कर देता हूं, क्योंकि हम आजकल डोनेशन के लिए लोगों के पास जा रहे हैं, एक अजब सा मिसकंसेप्शन बन गया है कि जनाब दावत इस्लामी बहुत अच्छी तहरीक है, दावत इस्लामी बहुत बड़ा काम कर रही है, मगर दावत इस्लामी वालों के पास पैसे भी बहुत हैं, तो इसलिए बेहतर है किसी और को दे दो। हमारे इज्तिमा में आने वाले हम अमीर अहले सुन्नत के मुरीद दावत इस्लामी, उनके बच्चे दावत इस्लामी के मदरसों से पढ़े और वो कहते हैं यार अपनी ज़कात का थोड़ा हिस्सा देते हैं दावत इस्लामी को, बाकी हम दूसरी जगह दे देते हैं।
تو ہمارا حال پتہ کیا ہو گیا ہے, یہ جب سے ہونا شروع ہوا ہے, پتہ نہیں کس نے یہ ہوا پھیلائی ہے, کہ ایک گاؤں تھا, ایک واقعے سے بات سمجھ آ جائے گی. اس گاؤں میں دودھ کی کمی ہو گئی, تو گاؤں کے چودھری صاحب نے کہا ایسا کرتے ہیں, ایک بڑا سا گھڑا کھودتے ہیں, کنواں بناتے ہیں, اور سارے گاؤں والے ایک ایک دودھ کا گلاس اس میں ڈال دیں, تو وہ گھڑا بھر جائے گا, تو پھر جس کو دودھ چاہیے ہوگا اس میں سے بانٹ دیں گے. ایک بندے نے سوچا یار سارا گاؤں دودھ ڈالے گا, میں ایک گلاس پانی ڈالوں گا تو کیا فرق پڑے گا. جا کر چپکے سے پانی کا گلاس ڈال کے آ گیا. صبح ہوئی اور جب اس گھڑے میں دیکھا تو پورا گھڑا ہی پانی سے بھرا ہوا تھا. بات آئی سمجھ میں؟ ہر بندے نے کیا سوچا, میرے پانی کے گلاس سے کیا ہوگا. تو ابھی دعوت اسلامی کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے, سبھی پانی کا گلاس ڈال دیتے ہیں, میرے پانی کے گلاس سے کیا ہوگا, باقی لوگ دے دیں گے. تو پیارے بھائی, دعوت اسلامی کے پاس یقیناً بہت چندہ آتا ہے, مگر اخراجات کتنے ہیں. اس وقت دعوت اسلامی کے صرف پاکستان میں 44,000 سے زیادہ اجیر ہیں, امپلائیز ہیں. 105 کروڑ روپے صرف ماہانہ سیلری ہے. تنخواہ کتنی ہے؟ 105 کروڑ. 1 ارب 5 کروڑ ہر مہینے تنخواہ دینی ہوتی ہے ہمیں. میں الحمدللہ ایسے بھی عاشقان رسول کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں دعوت اسلامی کے اتنے احسان ہیں کہ میں پوری زکوٰۃ دعوت اسلامی کو دے دیتا ہوں, اور اپنے غریب رشتہ داروں کو میں صدقہ خیرات سے دیتا ہوں. اور بھی دینا بھائی, تو زکوٰۃ یہاں دے دیتا ہوں تو 100% مجھے پتا ہے کہ شرعی تقاضوں کے مطابق مفتیان کرام سے پوچھ کر ادا ہو جاتی ہے, تو میرا فرض ادا ہو جاتا ہے. باقی میں نفلی صدقات سے اپنے رشتہ داروں کی مدد کرتا ہوں. تو اس بار انشاءاللہ نیت کریں, دعوت اسلامی کو بھرپور عطیات دیں گے بھی اور جمع بھی کریں گے انشاءاللہ. اللہ کریم ہم سب کو اپنی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ارزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وبدنا عابدا ورزقا حلالا طيبا واسعا يا الله, وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والنجاة من النار والفوز بالجنة بغير حساب. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف. ربنا حاسبني حسابا يسيرا إنك على كل شيء قدير إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. اے ڈوبتوں کو بچانے والے, اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے, اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا, تیرے گناہگار سیاہ کار سیاہ شعار بندے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں, جھولی پھیلائے ہاتھ پھیلائے تیرے گھر میں جمع ہو گئے. انت الغنی ونحن فقراء یا اللہ, انت الغنی ونحن فقراء یا اللہ. اے رب کریم ہماری خالی جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے, ہمیں اپنی رضا کی خیرات سے نواز دے. اے اللہ ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے, ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دے, ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے, ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم فاعف عنا یا غفور.
استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفراللہ العظیم من کل ذنب عظیم۔ اللہ جب اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اے اللہ اس ارادے پر استقامت اپنے کرم سے عطا فرما۔ اے اللہ پچھلی زندگی تو بڑی گناہوں میں گزاری، اے اللہ پچھلے معاف فرما دے اور اگلی زندگی اچھی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ 5 وقت کا نمازی بنا دے، تلاوت قرآن کرنے والا بنا دے، روزانہ درود پاک پڑھنے والا بنا دے، فقط حلال روزی نصیب فرما، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے آنکھوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے کانوں کے گناہ معاف فرما، ہماری زبان کے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ اب اچھا دیکھنا نصیب فرما، اچھا بولنا نصیب فرما، اچھا اور پاکیزہ سننے کی توفیق عطا فرما، حرام کاموں سے ہماری جان چھڑا دے۔ اے اللہ اے کریم مولا پروردگار، جو خوش نصیب بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے، ان خوش نصیبوں میں ہم سب کا نام بھی تحریر فرما دے۔ اے اللہ تیرے بندے بہت دور دور سے آئے ہیں، بڑی تمنائیں لیے آئے ہوں گے، کوئی خود بیمار آیا ہے، کوئی بیمار گھر چھوڑ آیا ہے۔ اے شفا دینے والے ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں ان کے قرضے اتر جائیں۔ اے اللہ جن کے روزی روزگار کے مسائل ہیں سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے، اے اللہ سب کے دسترخوان کو وسیع فرما دے۔ اے اللہ ہمارے وطن پر بڑا مشکل اور کٹھن وقت آیا ہے، اے اللہ ہمارے وطن پر خاص نگاہ رحمت فرما۔ اے اللہ یہ مہنگائی کا سیلاب دور فرما دے، ہماری معیشت کو اپنے کرم سے سہارا عطا فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، اے رات کے اندھیرے کو صبح کے اجالے سے بدلنے والے، ہماری دکھوں کی رات کو سکھ کی صبح سے بدل دے، ہماری بے قراری کی رات کو قرار کی صبح سے بدل دے، ہماری بے چینی کی رات کو چین کی صبح سے بدل دے، ہماری